اب جو ہے میں آپ کے سامنے دلائل ایمان ابو طالب کی طرف آتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ ایمان ابو طالب کے متعلق دو بڑے نکات ہیں۔ اب میں نے پہلے آپ کو امام اعظم حنیفہ کا اصول سمجھایا ہے، جس میں نے فقہا کا بتایا کہ اگر امام اعظم حنیفہ سے بھی اگر کسی فروعی مسئلے میں یا مختلفی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو وہ نہ حنفیت سے خارج ہوگا، نہ وہ کافر ہوگا، نہ اہل سنت سے خارج ہوگا۔ میں نے اس پہ دلائل دیے ہیں، تفصیلاً گفتگو ہو سکتی ہے اس پہ۔ اب چلتے ہیں ایمان ابو طالب کے متعلق۔ پہلے عدم جواز ایمان ابو طالب پر اہل سنت کا عقیدہ اور دلائل کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ اب بات ہوگی ایمان ابو طالب کے متعلق۔ ناظرین، دونوں طرف سے اصول پیش کیے امام اعظم حنیفہ کے اور فقہائے حناف کے کہ اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھے جو امام اعظم حنیفہ اور ان کے جو احکام ہیں ان سے ہٹ کر کے ہو، تو نہ وہ جو ہے حنفیت سے خارج ہوگا، نہ وہ سنیت سے خارج ہوگا۔ اور میں نے دوسری مثال آپ کے سامنے یہ دی کہ خضر علیہ السلام کو متقدمین میں بعض ولی کہتے ہیں، بعض نبی کہتے ہیں، اور آج اگر ہم کئی مسائل میں متقدمین سے کے عقائد سے ہٹ کر کے بعض چیزوں میں اگر متقدمین سے آج ہم متاخرین جو ہے وہ کرتے ہیں اختلاف، تو اس اختلاف کے مابین کفر کا فتویٰ نہیں ہوگا۔ یہ آج کہتے ہیں جی آپ نے اسلاف کو چھوڑ دیا۔ مختلف ہی مسئلوں میں نہ کسی کی تکفیر ہوتی ہے، نہ تفسیق ہوتی ہے، مرتکد کے اعتقاد کو دیکھا جاتا ہے۔ اور خضر علیہ السلام والی جو میں نے مثال دی، یہ بالکل جاندار مثال ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام نبی ہیں، بعض کہتے ہیں ولی ہیں۔ اب جو غیر نبی کو نبی کہے وہ بھی کافر، جو نبی کو غیر نبی کہے وہ بھی کافر۔ اب جو خضر علیہ السلام اگر نبی ہیں تو ان کو جو ولی کہہ رہا ہے، ولی کہنے والے ہیں، وہ سارا طبقہ متأخرین میں کافر ہو گیا۔ اور جو خضر علیہ السلام کو ولی کہہ رہا ہے، نبی کہہ رہا ہے، وہ اگر ولی ہیں تو ولی کو جو نبی کہے، غیر نبی کو نبی کہے، جیسے مرزا غلام احمد قادیانی کو ہم جو ہے نبی نہیں کہہ سکتے، وہ غیر نبی ہے، تو جو ایسا کرے وہ بھی کافر ہے۔ تو اب ان دونوں میں سے کافر کون ہوگا؟ متاخرین میں مختلف ہی مسئلوں میں تکفیر نہیں کی جائے گی، لہذا جو جواز ایمان ابو طالب کی قائل ہیں ان کو بھی کافر نہ کہا جائے اور لعن طعن نہ کیا جائے، اور جو عدم جواز قائل ہیں وہ تو اہل سنت کے جمہور متقدمین تو سارے اس کی قائل ہیں، تو ان کو بھی لعن طعن نہ کیا جائے، لہٰذا اس لیے اس پہ کیا جائے۔ اور دلائل چلتے ہیں، دلائل ایمان ابو طالب کی طرف۔ ناظرین، کفر دو تین قسم کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کفر جو کہ اللہ کے نزدیک کفر ہے۔ ایک شخص ہے جو کہ اللہ کے ہاں کافر ہے، وہ دل سے جو ہے وہ کافر ہے، ہولیے میں اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، سب کچھ کیا ہوا ہے، لیکن قرآن اور حدیث میں ہزاروں مثالیں پیش کر سکتا ہوں جس میں یہ موجود ہے کہ یہ جو ہے ان کے دل میں کھوٹ ہے اور یہ اوپر سے مسلمان ہیں، اندر سے مسلمان ہی وہ ہند اللہ کافر ہیں۔ اور بعض ایسے لوگ ہیں جو کہ آپ منہ سے اپنے آپ کو وہ ظاہراً کافر ہیں، لوگوں کے سامنے ہند الناس، لوگوں کے سامنے کافر ہیں، لیکن وہ ہند اللہ، اللہ کے نزدیک مسلم ہے۔ تو میرے نزدیک میں جو آج موضوع پیش کروں گا وہی کروں گا کہ ہند اللہ، اللہ کے ہاں ابو طالب مسلمان ہے۔ اس پر دلائل پیش کروں گا اور دلائل کے انبار میں اس میں مسلسل 5 گھنٹے کی گفتگو کر سکتا ہوں 5 نشستوں میں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن، قلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا اللہ سے اور ایمان کے بعد، یعنی وہ ظاہراً ایمان والے تھے لیکن دل سے انہوں نے کفر کیا۔ اور کچھ ایسے ہیں جن کے قلب مطمئن، دل مطمئن ہے، بظاہراً وہ کافر تھے، اور ان کے لیے رعایت ہے صدر فرمایا اس کے علاوہ جو لوگ ہیں فرمایا غضبا من اللہ ولہم عذاب عظیم، ان پہ اللہ کا غضب ہو گیا ہے۔ یعنی معلوم ہوا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، اور شرعی قانون میں بھی یہی ہے، جان بچانے کے لیے کسی عذر کے تحت اگر آپ کا دل ایمان سے روشن ہے اور آپ
زبان سے ایسا کلمے کہہ دیتے ہیں جو کفر پر منحصر ہیں تو آپ کافر نہیں ہوں گے. یہ شریعت کا حکم ہے. اگر آپ کسی ایسی جگہ پھنس گئے یا آپ کی جان کا خطرہ ہے تو آپ زبان سے کلمہ کفر کہہ دیتے ہیں تو آپ کافر نہیں، کیونکہ آپ کا دل جو ہے وہ تصدیق و بالقلب جو ہے وہ مکمل ہے. آپ کا ایمان تکمیل کامل قلب ہے. جو آپ کا دل، آپ کا ایمان کے اوپر ابو طالب کا جو دل تھا وہ سراپا ایمان تھا. اب تصدیق زبان اگر نہیں آپ نظر آ رہی، اور میں آج تصدیق زبان بھی دکھاؤں گا اور میں آپ کو ایسے دلائل دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، آپ یاد رکھیں گے. تو ناظرین، سب سے پہلے دلائل پر یاد رکھیں کہ جب قرآن کریم کی سورۃ دہا کی یہ آیت نازل ہوئی الم یجد کا یتیمن فآوا، جب سورۃ دہا کی یہ آیت نازل ہوئی الم یجد کا یتیمن فآوا، اور جب تم یتیم تھے تو تم کو ہم نے جگہ دی، اس پر وہ جگہ کون سی تھی جو حضور کو دی گئی؟ وہ ابو جہل اور ابو لہب کا گھر کیوں نہیں تھا؟ اس پہ میں کافی یاد دلائل دوں گا، اور میں آپ کو بتا چکا کہ حالت ایمان میں تو حضور کو جگہ دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. کون سی جگہ دی؟ ابو طالب کا گھر دیا. اللہ فرماتا ہے الم یجد کا یتیمن فآوا، اے محبوب جب آپ یتیم ہوئے تو ہم نے آپ کو جگہ دی. تو اللہ نے جو جگہ دی ہے، مجھے پہلے یہ بتائیں کہ وہ جگہ پاک ہوگی یا ناپاک ہوگی؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے تفسیریں کو، پہلے میں آپ کو اقوال پیش کر کے تفسیروں کے حوالات دے دوں، کوئی یہ نہ کہے کہ جی رضوی بول چلا گیا رافضیوں کا دفاع کرتے ہوئے. رافضیوں کا دفاع نہیں کرتے ہوئے، اہل سنت کی علماء کا دفاع کرتے ہوئے. دیکھیں ذرا تفسیر سراج المنیر، فرمایا بعض لوگوں نے یہ قول پیش کیا کہ آپ جب یتیم تھے تو اللہ فرماتا ہے الم یجد کا یتیمن فآوا، اے محبوب آپ یتیم تھے ہم نے آپ کو جگہ دی. تو کچھ لوگ کہتے ہیں جناب زبیر بن عبد المطلب کا وہ گھر تھا جہاں اللہ نے جگہ دی. تو وہ زبیر بن عبد المطلب کا جو گھر نہیں تھا، ابو طالب کا گھر تھا. اور اس پہ دلائل سنیں ذرا، تفسیر سراج المنیر. اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کو ابو طالب کی آغوش میں دیا اور انہوں نے آپ کی خوب پرورش کی. یہ جو قول ہے نا، یہ قول سب نے لکھا. میں آپ کو وجہات دے دیتا ہوں، سارے پیش کروں گا تو ویڈیو بہت طویل ہوگی. تو فرمایا تفسیر ابن عباس کے اندر، تفسیر کثیر کے اندر، تفسیر کبیر امام فخر رازی کی، تفسیر کشاف کے اندر، غرائب القرآن علامہ نشاپوری کی تفسیر، فتح البیان کے اندر، تفسیر خازن کے اندر معامل التنزیر علامہ بغوی کی، تفسیر امام احمد الساوی کی، تفسیر ساوی مالکی، تفسیر جمل کے اندر، تفسیر جلالین کے اندر، دیگر تفسیر اٹھا کے دیکھیے آپ. اہل سنت کی تمام سکہ تفسیر کے اندر اس آیت کی شان نزول میں لکھا کہ ابو طالب کے گھر میں حضور آئے. اللہ فرماتا ہے محبوب جب آپ یتیم ہوئے تو ہم نے آپ کو جگہ دی. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو جگہ دی ہے وہ جگہ کتنی کمال کی تھی. کیا کسی کافر کا گھر چنا حضور نے؟ حضور کے لیے اللہ نے. اور پھر حد ہو گئی. اگلی بات، وہ بخاری کی روایت جو میں نے پہلی ایپیسوڈ میں پیش کی، اس روایت سے رد کیا جاتا ہے. اس روایت میں پورا میں کلپ لاؤں گا، اس کا جواب دوں گا کہ اس روایت میں جو لفظ ہیں کہ حضور کہتے ہیں یا رسول اے میرے چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے، اور آپ نے فرمایا نہیں میں ابو مطلب کے دین پر ہوں، میں کلمہ نہیں پڑھوں گا. اس پہ میں پورا ایک کلپ لاؤں گا الحمدللہ جرح و تعدیل کے بارے سے. لیکن میں صرف یہ روایت 4 لوگ اس کے راوی ہیں. ایک عبداللہ بن عباس، ایک حضرت سعید بن مسیب، اور دوسرے حضرت مسیب خود. یہ باپ بیٹا دونوں، سعید اور مسیب، یہ دونوں باپ بیٹا راوی ہیں اس کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور تیسرے ابو ہریرہ اور چوتھے ابو عباس. یہ 4 راوی ہیں اس روایت کے راوی ہیں بخاری کے اندر جو روایت ہے. اب اس کی جو 2 راوی ہیں جنہوں نے بخاری میں روایت کیا، وہ سعید بن مسیب اور حضرت مسیب خود ہیں. اب یہ دونوں جو راوی روایت کر رہے ہیں، ذرا علماء اصول محدثین، میں اس پہ طویل گفتگو کروں گا الحمدللہ. اب آپ جانتے ہیں میں بھونگے تو مارتا ہی نہیں ہوں، مجھے عادت نہیں ہے بھونگوں کی، نہ کیونکہ میں پیسوں کے لیے بیٹھا نہیں ہوا.
عوام کے سامنے بیٹھ کے میں جلوس تو کر نہیں رہا کہ لوگ میرے پہ پیسے پھینکیں گے، تو یہ لالچیں مجھے ہیں نہیں، لہٰذا میں تو وہ جو بات کروں گا وہ کتابوں کی بات کروں گا۔ فن اسماء و رجال کو اٹھا کے دیکھیے، سعید بن مسیب اور مسیب رضی اللہ عنہ خود دونوں صحابی، انہوں نے ایمان قبول کیا، دونوں مسلمان ہوئے ہجرت کے بعد، فتح مکہ کے بعد جب ہجرت میں آئے تو انہوں نے کلمہ پڑھا مدینہ کے اندر، اور 4 ہجری میں انہوں نے کلمہ پڑھا، یہ مسلمان ہوئے 4 ہجری میں، سعید بھی اور مسیب رضی اللہ عنہ دونوں باپ بیٹا۔ یہ مسلمان ہوتے ہیں کدھر؟ مدینہ میں، ہجرت کے بعد 4 ہجری میں، اور ابو طالب فوت ہوتے ہیں مکہ میں ہجرت سے پہلے۔ تو جو شخص بیان کر رہا ہے وہ مسلمان ہی بعد میں ہو رہا ہے، اور جو ہے جو لوگ ہمارے ابو طالب، جو حضرت ابو طالب وفات پاتے ہیں وہ مکہ میں آ پاتے ہیں، تو اس کی سند میں جب بات ہوگی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ مزہ تب آئے گا، تو وہ ایک الگ موضوع ہے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ اچھا، اعلان نبوت کے بعد اب توجہ کرنا، اعلان نبوت کے بعد جب یہ اعلان ہوا، سورہ شعراء کی آیت نمبر 214 میں، فَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محبوب اپنے قریبیوں کو دعوت توحید دیجئے، اپنے جو عشیرتا کنبہ ہے، اپنے قریبی ہیں۔ اب اس آیت کو اندر آپ دیکھیں، وہ پہلا واقعہ آپ سب کو معلوم ہے، جب صفا پہاڑی پر حضور نے تمام قریش کے بڑے سرداروں کو جمع کیا اور وہ کہا کہ ایک لشکر آنے والا ہے، اور وہ ساری آپ سنتے رہتے ہیں، میں طویل نہیں جاؤں گا اس اس کے بعد پھر حضور نے اپنے گھر میں آ کر کے حضرت علی سے کہا، حضرت علی اس وقت غالباً 9 سال کے ہوں گے، 10 سال کے ہوں گے، اب بچے تھے تو جب حضرت علی شیر خدا ابھی آپ کا بچپن تھا، ظاہر سی بات ہے اپنے والد کے ساتھ رہتے ہوں گے، گھر بھی ایک ابو طالب گھر میں حضور تشریف فرما ہے، تو فرمایا اے علی ذرا ایک دفعہ پھر جاؤ اور سب کو دعوت دو، سب کو اکٹھا کرو، اور اکٹھا کرنے کے بعد سب کو اکٹھا کرنے کے بعد یہاں پر کھانا بناؤ، بکرے ذبح کرو۔ یہ روایات کے آگے دلائل دوں گا، روایات کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، تو تمام تر اہتمام کرو اور پھر ان سب کو بلاؤ، اور پھر ہم ایک جلوس کریں گے، جلسہ کریں گے۔ تاریخ اسلام کا سب سے پہلا تبلیغ کا جلسہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ جو ہے وہ صفا کے اوپر منعقد کیا، اور تاریخ اسلام کی سب سے پہلی مجلس ابو طالب کے گھر کے اندر حضور اکرم کے حکم پر مولا علی نے منعقد کی۔ بات سمجھ نہیں آئی؟ اسلام کا آغاز اور اسلام کی تبلیغ کی پہلی مجلس بیت ابو طالب کے اندر ہو رہی ہے۔ بات سمجھ نہیں آئی ابھی بھی؟ اگر نہیں آئی تو پھر آدمی نہیں ہے۔ اگلی بات سنیں، اور ایک اور بات، حضور نے اعلان کیا 40 سال کے بعد، اور 40 سال کے بعد حضور اعلان نبوت کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور نبی نہیں تھے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ موضوع نہیں میرا، یہ میرا موضوع نہیں، اگر یہ چھیڑ دوں نا مزہ آ جائے۔ 40 سال کے بعد اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کر رہے ہیں، اس کا مطلب نہیں حضور پہلے نبی نہیں تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نبی نہیں تھے، نبی وہ پہلے تھے، مگر نبی پہلے تھے، اعلان بعد میں کیا۔ کسی چیز کا اعلان کرنے کا یہ مفہوم نہیں ہوتا، اظہار کسی چیز کا کرنے کا یہ مفہوم نہیں ہوتا کہ اس کا وجود نہیں ہے۔ بات سمجھ نہیں آئی؟ اگر کسی چیز کا اظہار کرنے سے ہی مطلب ہو کہ اس کا وجود نہیں، تو اس پر تو کافی طویل کلام ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا 1,24,000 پیغمبر آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ نے اپنی ربوبیت کا اعلان نہیں فرمایا؟ تو آدم سے پہلے کیا اللہ نے جب اپنی ربوبیت کا اعلان فرمایا، اس سے پہلے دلیل نہیں، ثبوت نہیں، اظہار نہیں، تو کیا وجود خدا نہیں؟ اگر آدم سے پہلے وجود خدا تھا، اسی طرح اعلان سے پہلے، اظہار سے پہلے نبوت وجود مصطفیٰ تھی، اور اسی طرح
اگر کوئی اپنی اظہار ایمان نہ کرے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ وجود ایمان ثابت نہیں ہے، ہرگز یہ مطلب نہیں، مفہوم نہیں یہ۔ اگر وجود میں آگے چل کے محدثین کی بارات آپ پھر کہیں گے جی محدثین نے کہا ہے کہ میں ان کو رد بھی کروں گا، انشاءاللہ پیش کروں گا ان کے اوپر اعتراضات بھی، اور فنی اعتراضات پیش کروں گا، یہ کوئی لفظیت نہیں ہے، یہ علمی ایک استدلال ہے، اپنا ایک اپنی رائے ہے، اس رائے سے اختلاف کی جا سکتا ہے، لان تان یہ چیز نہیں کی جا سکتی کہ یہ سنیوں سے خارج ہو گیا، رافضی ہو گیا، شیعہ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو ناظرین، سنن الکبریٰ کے اندر امام بہقی نے جلد نمبر 1 صفحہ 265 پہ، اور ابن عساکر نے مجلس اسلام کی تبلیغ کا سب سے پہلا جلسہ ابو طالب کے گھر میں ہوا، حوالہ جات نوٹ کر لیں، 25 سے زائد کتب علماء میں پیش کر سکتا ہوں کہ جنہوں میں یہ بات آئی ہے کہ جو ہے اسلام کی سب سے پہلی مجلس تبلیغ وہ صفا کے بعد کا جو جلوس گھر میں ہوا وہ بیعت ابو طالب کے اندر ہوا۔ امام احمد بن حنبل نے بھی اس روایت کو 1371 نمبر پر روایت کیا اپنے صحیح سند کے ساتھ۔ جب وہ سارے لوگ آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت تبلیغ ان کو دی، حضرت علی نے کھانا کھلایا، اللہ اکبر۔ تو تاریخ کامل ابن اسیر کی دیکھیے جلد نمبر 1 صفحہ 67 پہ 67 پہ موجود ہے کہ دعوت حق سن کر ابو طالب نے کہا کہ ہم آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرتے ہیں، ہائے ہائے ہائے، اور قبول کرتے ہیں، اور حضور کے اس مشن میں ہم ساتھ نبھانے کا پورا جو ہے وہ وعدہ کرتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ پھر اور کس چیز کا نام ہے اظہار کرنا، مجھے نہیں پتا اظہار کرنا اور کس چیز کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو ناظرین، یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی کہ ابو طالب نے خود کہا کہ آج حضور کا جلسہ جو میرے گھر میں ہوا ہے نا، اس دعوت تبلیغ کے بعد میں حضور کے ساتھ کھڑا ہوں۔ ابن اسیر کی الکامل اور تاریخ الکامل کے اندر مکمل یہ بات دلائل کے ساتھ جو ہے موجود ہے۔ ناظرین، اللہ اکبر۔ اور یہ تو حضور کے وہ بجر سے ہیں اور اعلان نبوت ہے، اظہار نبوت ہے۔ جب حضور نے اعلان نبوت اور اظہار نبوت کیا ہی نہیں تھا، حضور کی 40 سال کی عمر میں جو اعلان نبوت حضور نے کیا اور اظہار نبوت کیا، اس سے پہلے حضور کی نبوت کے 2 گواہ موجود ہیں۔ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، ابھی حضرت علی کو نہیں کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، حضرت خدیجہ کبریٰ کو نہیں کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ابھی کسی اپنے کو، کسی بیگانے کو، کسی کو دعوت تبلیغ نہیں دی اور نہ اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا۔ اس سے پہلے بھی نبوت مصطفیٰ پر 2 گواہ موجود ہیں، اور ان گواہوں میں سے ایک ابو طالب ہے اور ایک حضرت عبد المطلب ہے۔ چند ایک حوالہ جات سے پیش کروں گا۔ اللہ اکبر۔ آئینی شاہد ہیں یہ حضرت ابو طالب جو ہے حضور کے نبوت کے آئینی شاہد ہیں بچپن سے۔ اعلان تو بعد میں کریں گے نا، ابو طالب پہلے ہی، جن لوگوں نے بچپن سے ہی جانا ہوا تھا کہ یہ اللہ کا آخری نبی ہے، ان لوگوں کو اعلان نبوت اور اظہار نبوت کرنے کی ضرورت، اظہار ایمان کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ایمان تو زبان سے کہہ کر کے وہ مومن نہ ٹھہرا، زبان سے اقرار کر کے وہ مومن نہ ٹھہرے، اگر تصدیق قلب نہ ہو تو تصدیق قلب ہونا ضروری ہے۔ اللہ صحیح بخاری کی نوٹ کیجیے 9,963 نمبر حدیث، سنن الکبریٰ کے اندر 6,442 نمبر حدیث، دیگر کئی کتب کے اندر ایک طویل عساکر نے، امام قسطلانی نے، بلازی نے، شرستانی نے ایک طویل مجموعہ صغیرہ اہل سنت کتاب کا میرے پاس موجود ہے حدیث کا۔ یہ روایت کثیر کتب کے اندر آئی۔ مکہ میں قحط پڑ گیا اور راوی کہتا ہے کہ جب میں مکہ میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ کعبۃ اللہ کے اندر کوئی لات و عزیٰ کو پکار رہا ہے، کوئی حبل کو پکار رہا ہے، ایک اہو بقا ہے، لوگ بارش مانگ رہی ہیں۔ تو پکارنے والوں نے ایک کہہ دیا کہ ابو طالب کو بلاؤ، یا ابو طالب کے پاس چلتے ہیں اور جا کے ان سے کوئی بات کرتے ہیں، وہ ایک نیک آدمی ہے، وہ کیا مشورہ دیتا ہے۔ ابو طالب کے پاس آئے
حضور ابھی چھوٹے بچے ہیں، حضور کو ہاتھوں پہ لیا، کعبۃ اللہ کی چھت کے ساتھ لگایا، اور لگا کر کے کعبۃ اللہ کی چھت کے ساتھ ابو طالب نے دعا کی، اور اللہ اکبر، اے ہمارے رب، یہ نہیں کہا کہ اے لات و عزا، یہ نہیں کہا کہ اے حبل، مشرک، میں کہتا ہوں ابو طالب کا کوئی ایک عمل مجھے صحیح سند کے ساتھ پیش کریں جس میں انہوں نے کوئی شرکیہ فیل کیا ہو، حضور کی کفالت جب سے وہ کر رہے ہیں تب سے۔ ابو طالب کا ایمان بسلسلہ ایمان ہے، ابو طالب کا ایمان، اللہ اکبر، اللہ اکبر، حضور کو دیوار کے ساتھ لگایا، کعبۃ اللہ کی دیوار اٹھا کر کے، اور فرمایا اللہ تجھے اس حسین مخڑے والے بچے کا واسطہ اور وسیلہ دیتے ہیں۔ وسیلے کے عنوان پر بھی میں آؤں گا جب تو انشاءاللہ بات ہوگی۔ اے اللہ ہم تجھے وسیلہ دیتے ہیں اس بچے کا کہ اے میرے مولا ہمیں پر بارش نازل فرما۔ ابھی وہ حضور کو نیچے نہیں لائے تھے کہ بادل آ گئے، ہاں، ابھی حضور کو اٹھایا ہوا، راوی کہتا ہے ابھی نیچے نہیں لائے کہ بادل چھا گئے، موسلادھار بارش ہوئی، اور پھر حضور نے وہ حضور کے اراسات دے کر کے حضرت ابو طالب نے ایک شعر کہا، ہائے ہائے ہائے، اس شعر کو حضرت علامہ مولانا غفران منشلوی صاحب بڑے پیارے انداز میں پڑھتے ہیں، ذرا وہ سنیں۔ ماشاءاللہ میں عرض کروں کہ وہ شعر ترمذی شریف سے ستہ کے اندر بھی موجود ہے، اور امام بخاری کے استاد امام احمد بن حنبل جن کا سنہ وفات 241 ہجری ہے، امام بخاری کا سنہ وفات 256 ہجری ہے، امام بخاری نے فائنل ایجوکیشن امام احمد بن حنبل سے حاصل کی ہے، انہوں نے المسند کے اندر امام احمد بن حنبل نے بھی یہ شعر نقل کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل 6 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے جی، انہوں نے بھی المسند کے اندر اس شعر کو نقل کیا ہے۔ کوئی کہے کہ ناطخوانی کا ثبوت نہیں ہے، اور وہ شعر کیا ہے، سبحان اللہ، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سَمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ اللہ اکبر، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، ہائے ہائے ہائے، یہ جو ایک قصیدہ لامیہ مشہور ہے، اس کی سند مجھے نہیں ملی، میں اللہ جانتا ہے اس کے بارے میں کہ وہ سارا ابو طالب کی طرف منسوب ہے، لیکن اس کا یہ جو شعر ہے، یہ اہل سنت کے بخاری سے لے کر میں نے گنتی کی 50 سے زائد اہل سنت کی معتبر کتب حدیث کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ شعر موجود ہے۔ اب اس شعر پر آپ دیکھیں کہ فرمایا ابو طالب نے کہ یہ گورے وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، وہ یہ چہرے مکھڑے چہرے، خوبصورت چہرے والا، گورے چہرے والا، جس کے وسیلے سے اللہ ہم پر بارش برساتا ہے، سمال یتام، اور یتیموں کا تو وہ پالنے والا ہے، پناہ دینے والا ہے یتیموں کو۔ ابھی چھوٹے بچے حضور، اور یتیموں کو کسی کو پناہ بھی حضور نے دی، ابھی چھوٹے بچے ہیں، اور ابو طالب جو 40 سال کے بعد حضور کا جو ایک کردار ہے اس کو ابو طالب حضور کے بچپن میں پیش کر رہے ہیں، اور ایسا گواہ کون ہوگا؟ حضور کی نبوت کا ایسا گواہ کوئی کائنات میں مجھے دکھائیں، صحابہ میں دکھائیں، آل بیت میں دکھائیں، ایسا کوئی گواہ مل سکتا ہے؟ اللہ اکبر، فرمایا وَسَمَالُ الْيَتَامَى، فرمایا اے یتیموں کی پناہ دینے والا، ابھی چھوٹے بچے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے ہیں، اور یتیموں کو پناہ دینے والا۔ صحیح بخاری کے اندر، جامع الترمذی کے اندر، بلکہ حوالے سن لیں، پھر بعض کہتے ہیں پتہ نہیں کدھر سے اٹھا لیا، اس پہ طویل۔ اب جو ہے بخاری کے اندر 5742 نمبر روایت، اور 25 زیادہ انس بن مالک راوی ہیں، عبداللہ بن دینار راوی ہیں، راوی کے نام گنتے جاؤ صرف آپ، اور اس کو روایت کیا بخاری نے البدایہ والنہایہ میں، ماجہ میں،
ابن ماجہ میں، عمدۃ القاری میں، مسند احمد بن حنبل میں، دلائل النبوہ میں، سنن الکبریٰ میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابو داؤد میں، یہ اس روایت کے تو میں حوالے گنتے جاؤں، ہر جگہ یہ روایت موجود ہے آپ کے سنن کے ساتھ۔ تو ابو طالب بچپن میں کہہ رہے ہیں، اور اگلی بات سنیں ذرا، چھوڑیے، اور بیواؤں کا محافظ ہوگا، اسم رمل، کہ وہ جو بیوہ عورتیں ہیں ان کا بھی محافظ ہوگا۔ حضور نے بیواؤں کو سب سے زیادہ حقوق دینے والا اسلام ہے، اور بیواؤں کو سب سے زیادہ حقوق دینے والا نبی کی ذات ہے۔ حضور اعلان نبوت کے بعد یہ بیواؤں کے حقوق جو ہے نا وہ بتائیں، ابھی 40 سال کی عمر کے بعد جا کے حضور نے یہ قانون بتائے۔ ابو طالب بچپن میں ہی یہ بات کہہ رہے ہیں۔ ابو طالب کی وہ نگاہ بصیرت کو سلام کروں میں، ابو طالب کی اس نگاہ بصیرت کو سلام کروں جو حضور کے بچپن میں 50 سال کے بعد کا منظر دیکھ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، یہ متاخرین کا جو عقیدہ ہے، یہ جو اسلاف کے ساتھ نہیں ملتا، یہ عقیدہ بے بنیاد نہیں ہے، یہ بے دلیل نہیں ہے۔ کوئی منہ اٹھا کے کہہ دے، لان تان کرنا شروع کر دے، میں کہتا ہوں دونوں حق پر ہیں، لیکن دلائل کے اعتبار سے اہل سنت کا عدم جواز والا عقیدہ غالب ہے، اور عشق کے لحاظ سے ابو طالب کا جواز کا عقیدہ غالب ہے۔ آئے ہائے ہائے، حد ہے، حد ہے۔ علامہ سہیلی نے اس شعر کو روایت کیا، علامہ زرقانی نے اس کو روایت کیا، اور ابن عمر فرماتے ہیں میں جب بھی حضور کا چہرہ دیکھتا ہوں مجھے ابو طالب کا وہ شعر یاد آ جاتا ہے۔ ابن عمر کہتے تھے ہمیشہ، بخاری کے اندر موجود ہے، نسائی کے اندر موجود ہے، ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، ابن عمر کہتے ہیں 5442 نمبر بخاری پڑھیے، فرمایا ابن عمر ہمیشہ کہتے تھے میں جب بھی یہ حضور کا چہرہ دیکھتا ہوں جو ہے مجھے وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، یہ شعر یاد آتا ہے ابو طالب کا۔ مجھے بتاؤ اگر ابن عمر کافر سمجھتے ہوتے ابو طالب کو تو حضور کا چہرہ دیکھ کر کے کسی کافر کا چہرہ یاد نہیں آیا کرتا، نہیں آیا کرتا کسی کافر کا چہرہ۔ ابو طالب کا چہرہ تب یاد آتا ہے کہ حضور کا چہرہ دیکھ کر کے کسی مومن کا چہرہ تو یاد آ سکتا ہے، ابو لہب جیسے کافروں کا چہرہ یاد نہیں آتا۔ ہائے ہائے ہائے، بات سمجھ نہیں آئی، نہیں آئے گی بھی نہیں، آئے گی بھی نہیں۔ ہائے ہائے، یہ عاشقوں کی بات ہے، ایسے سمجھ نہیں آئے گی۔ تو یہ بخاری کی روایت، اس کا عبداللہ ابن دینار روایت کرتے ہیں، ابن عمر نے فرمایا یہ شعر جب بھی میں دیکھتا ہوں لو کان ابو، ہائے ہائے۔ ایک اور حدیث سنیں، چھوڑیے، اسی بخاری کے اندر روایت موجود، انس بن مالک راوی، عبداللہ ابن دینار کے والد سے روایت ہے، دو سند پیش کر رہا ہوں، عبداللہ ابن دینار کے والد بھی روایت کرتے ہیں اور انس بن مالک کے ساتھ صحیح سند یہ روایت موجود ہے۔ ہائے ہائے، جمعہ، کتاب الجمعہ، بخاری، جمعے کا دن ایک شخص حضور کی برگاہ میں یا رسول اللہ قحط پڑ گیا، اور قحط پڑ گیا ہے اور بارش نہیں ہو رہی ہے، مال برباد ہو گئے، فصلیں تباہ ہو گئیں، اولاد ہلاک ہو رہی ہے، یا رسول اللہ دعا فرمائیے۔ مسجد نبی کا صحن ہے، حضور منبر پر جلوہ فروز ہیں، حضور نے دعا فرمائی، ابھی دعا سے فارغ بھی نہیں ہوئی ہے۔ راوی کہتا ہے کہ حضور کے ریش مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، حضور نے دعا کی جمعے کا دن اور ابھی جمعے سے فارغ نہیں، داڑھی سے پانی قطرے ٹپک رہے۔ وہ جمعہ گزر گیا، اگلا جمعہ آ گیا، وہی صحابی یا کوئی اور صحابی کھڑا ہو گیا، پھر کہتا ہے یا رسول اللہ ہمارے مال برباد ہو گئے، ہمارے بچے برباد ہو گئے، ہماری فصل تباہ ہو گئی، یا رسول اللہ اب یہ بارش ہمارے لیے خطرہ نہ بن گئی ہے، اے اللہ کے نبی اللہ سے دعا فرمائے، آپ کے کہنے پر یہ بارش شروع ہوئی ہے، آپ کے کہنے پر ہی یہ بارش ختم ہوگی۔ حضور نے پھر ہاتھ اٹھا دیے، حضور نے یہ نہیں فرمایا میں محمد اللہ کا نبی ہوں، کوئی بارش برسانے کو میری انگلی میں تو نہیں لکھا ہوا کہ میں نے برسانی ہے اور میں نے روکنی ہے۔ تو حضور کو جب صحابی رسول نے کہا، حضور نے انگلی اٹھائی اور فرمایا اللہم ہوا علینا بلا علینا۔ جس طرف حضور انگلی اٹھاتے تھے بادل پھٹتے جاتے تھے، اور حضور نے فرمایا کہ اے میرے مولا یہ بارش ہم پر نہ ہو، اردا گرد ہو۔ یار عجیب معاملہ ہے، یہ تو اختیار مصطفیٰ پہ جب بات ہوگی تو بات ہوگی۔ میں یہ کہتا ہوں حضور یہ دعا فرماتے، پہلی بات ہے حضور یہ فرماتے یہ میری بس میں نہیں ہے، بارش برسانا اللہ کے بس میں ہے، میرا اختیار اس پہ نہیں۔
حضور نے یہ نہیں کہا. پھر حضور نے ہاتھ اٹھایا تو دعا فرماتے ہیں اللہ یہ بارش روک دے, ہمارے لیے اس میں نقصان ہو گیا ہے, یا اللہ تو بہتر سمجھتا ہے, اگر ہمارے لیے نقصان ہے تو روک دے. دعا ایسے ہوتی. حضور فرما رہے ہیں نہیں, اے بارش, اے اللہ یہ ہم پہ نہ ہو, ارد گرد ہو. یار عجیب اختیار ہے حضور کا. اور پھر انگلی اٹھائی, اور ایسے انگلی اٹھائی جدھر جدھر انگلی اٹھتی تھی ادھر ادھر بادل پھٹتے جاتے تھے, جیسے حضور کی اس کائنات کا نظام حضور کی انگلیوں پہ چل رہا ہو. اب حضور جب یہ ساری بات فرما چکے نا, حضور منبر سے فرما ہوئی اور مسکرانے لگے. اتنا مسکرائے کہ حضور کے دندان مبارک سامنے آ گئے. حضور نے فرمایا ہائے ہائے لو کان ابو طالب حیا لا قرۃ العین ہوا. لو کان ابو طالب حیا قرۃ العین ہوا. فرمایا حضور کی آج حضور فرماتے ہیں ابو طالب زندہ ہوتے تو یہ منظر دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی. میں یہ کہتا ہوں اتنے کا ہاتھ پڑا, اور اس موقع پر حضور نے ابو طالب کو یاد کیوں کیا؟ کسی نبی کا غیر مسلم کافر کو یاد کرنا اس انداز سے خوش ہو کر, یہ جائز ہے؟ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے ایک معجزہ سامنے پیش آیا, بارش رکی اور ہوئی. یہ معجزہ جو ہوتا ہے وہ مومن کی دل کی ٹھنڈک ہوتا ہے اور مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتا ہے. کسی کافر کے لیے معجزہ رسول ٹھنڈک آنکھوں ٹھنڈک نہیں ہوتا. اور حضور ہمارے ابو طالب کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی, مطلب کہ حضور بھی ابو طالب کو مومن سمجھتے تھے. بات سمجھ آئی نا؟ اور پھر اس موقع پر یہ حضور نے یاد ہی کیوں کیا؟ اس لیے یاد کیا حضور کو اپنا بچپن یاد آ گیا تھا. وہ ابو طالب نے شعب ابی طالب کے اندر جب کا ہاتھ پڑا تھا تو ابو طالب نے حضور کو کعبۃ اللہ کی چھت سے لگا کر کے جو وسیلے کی دعا مانگی تھی نا, حضور کو وہ یاد آ گیا. اور حضور نے اس لیے کہا کہ آج ابو طالب ہوتے میرے چچا تو بہت خوش ہوتے. جی یہ ہے مان ابو طالب. اس میں کتنا بولوں, ایک آخری بات پیش کروں اس پہ, میں گھنٹوں بول سکتا ہوں اس پہ, الحمدللہ گھنٹوں. اللہ بخاری کے اندر یہ موجود ہے یہ لفظ جو آخر میں ہے کہ ابو طالب ہوتے بہت خوش ہوتے ہیں. یہ بخاری میں ایک سند سے موجود ہے, لیکن طویل یہ جو روایت ہے اس کے بعض لفظ جو ہے بخاری میں نہیں ہے. وہ ہے کدھر؟ وہ لفظ سیرت ابن حشام کے اندر, دلائل النبوہ کے اندر, علامہ زرقانی شرح زرقانی کے اندر, البدایہ و نہایہ کے اندر, اور دیگر کتب اور سنن کے اندر یہ روایت موجود ہے. کوئی کہے بخاری دکھا کہے جی رضوی نے جھوٹ بولا ہے, تو بخاری میں یہ روایت کی لفظ نہیں ہے. آخری یہ لفظ کدھر ہے؟ ابن حشام کی سیرت حشام کے اندر, دلائل النبوہ کے اندر, اور دیگر کتب کے اندر یہ موجود ہے. اور جب ایک بات میں یہاں پر کامن سینس کی بات پیش کروں کہ جب حضرت آسیہ فرعون کی جو بیوی تھی سلام اللہ علیہا, حضرت آسیہ کے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے ان کو دودھ پلانا چاہا تو کئی کفار عورتوں کو جمع کیا دودھ پلانے کے لیے. آپ تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں تو ہر کافر عورت کو جب موسیٰ علیہ السلام کے قریب کیا جاتا تو وہ دودھ نہ پیتے. کئی عورتیں پیش کی گئیں جو کافر تھیں, ان کی دودھ بھی ان کے اندر ان میں زیادہ تھا, لیکن موسیٰ علیہ السلام نے دودھ نوش نہیں کیا. نبی تھے, نبی ہو کر کافر کا دودھ یا کافر کے ہاتھ سے دودھ کیوں پیے؟ یہ نبی کی شان نہیں کہ وہ کسی کافر کی گھر سے یا کافر کے ہاتھ سے یا کافرہ کا دودھ پیے. یہ نبی کی شان ہی نہیں ہے, یہ نبی کی شان نہیں ہے. لیکن اللہ اکبر, اگر موسیٰ علیہ السلام نبی ہو کر کے کسی کافر کا دودھ نہیں پیا, پھر بعد میں اپنی والدہ کا ہی دودھ پیا, تو میں یہ کہتا ہوں ابو طالب کے گھر میں حضور جو بچپن سے کھاتے رہے, کیا کسی کافر اور مشرک کے ہاتھ سے کھاتے رہے اور ان کا کھاتے رہے؟ اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے کافر نجس اور مشرک ہے, پاک ناپاک ہے, اور مشرک ناپاک ہے, ناپاک کے گھر کا کھاتے رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. ہے تو جالی چوم کر حاجی ٹھہرا اور جنہوں نے ہاتھوں میں کھلایا وہ کافر ٹھہرے. ملا تیری بات سمجھ نہیں آئی ہے, ملا تیری بات سمجھ نہیں آئی, ہائے ہائے بات سمجھ نہیں آئی. جامع ترمذی کے اندر ابو موسیٰ عشری روایت کرتے ہیں, ہائے ہائے روایت کرتے ہیں جامع ترمذی 3620, ابو بحیرہ راہب جو یہودی تھا
جب اس سے حضور ایک شام کے سفر پر، حضور ابھی چھوٹی عمر میں تھے اور شام کے سفر پر ابو طالب کے ساتھ تھے، ساتھ میں ابو بکر صدیق بھی تھے اور بلال بھی تھے. اور جامع ترمذی کی روایت پیش کرتا ہوں، ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ ابو جو ہے برہیرہ راہب یہودی کی ملاقات ابو طالب سے ہوئی راستے میں. تو اس نے ابو طالب سے کہا جو یہ شخص بچہ تم نے ساتھ لے کر آئے ہو کیا یہ قریش سے ہے؟ فرمایا ہاں قریش سے ہے. فرمایا یہ اللہ کا آخری نبی ہے. ابو طالب نے کہا تم نے کیسے پہچانا کہ اللہ کا آخری نبی ہے؟ فرمایا جب تم اس ٹیلے سے آگے گزرے میں نے دیکھا اس کو شجر و حجر، پتھر اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور یہ کسی نبی کی شان ہے کہ اسے درخت اور پتھر سجدہ کرتے ہیں. میں نے دیکھا ابو جو ہے وہ راہب نے ابو برہیرہ راہب نے ابو طالب سے کہا، کہ وہ شخص جو تمہارے ساتھ ہے یہ بچہ یہ اللہ کا آخری نبی ہے. جب دلیل مانگی تو انہوں نے کہا کہ وہ درخت سجدہ کر رہے ہیں. اتنی دیر تھی کہ 8 سے 10 یہودی کا لشکر پاس سے گزرا اور انہوں نے برہیرہ سے کہا اے برہیرہ راہب تم نے کوئی قافلہ شام کا یہاں سے گزرتے دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے نہیں دیکھا. اگر یہ کون ہے؟ فرمایا میرے مہمان ہیں. تو فرمایا کہ آپ کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ فرمایا ہمارے نجومیوں نے کہا ہے کہ اللہ کا آخری نبی کا قریش کے اندر وہ ولادت ہو گئی ہے اور اب وہ سفر شام میں یہاں سے گزر رہے ہیں، تو ان کو قتل کرنے کے ارادے سے ہم نکلے ہیں. وہ یہودی کہہ رہے ہیں. تو اتنے میں وہاں سے چلے گئے. ابو طالب کو برہیرہ راہب کہنے لگا ابو طالب یہ سن لیا نا کہ یہ قتل کرنے کے لیے یہودی گھوم رہے ہیں، اپنے اس بھتیجے کو یہاں سے لے جاؤ، یہ اللہ کا آخری نبی ہے. برہیرہ راہب یہودی ہو کہ یہ بات سمجھ گیا اور ابو طالب کو یہ بات جب کہنے لگے، ابو طالب اگر یہ بات نہ سمجھتے اور مذاق سمجھتے تو شام کی طرف اپنا سفر جاری اور ساری رکھتے. ابو طالب نے کہا نہ جو اب ابو بکر صدیق کو بلایا، بلال کو بلایا. فرمایا خبردار یہ جو ہمارے محمد ہیں یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، ہمارا بھتیجا اللہ کا آخری نبی ہے، اس کو باحفاظت طور پر واپس لے جاؤ. مدینہ میں شام نہیں جائیں گے، خطرہ ہے. ارے اگر ابو طالب برہیرہ راہب کی اس بات کا یقین نہ کرتے، اس پر ایمان نہ لاتے تو وہ شام کی طرف سفر جاری و ساری رکھتے، بلکہ وہ جاری و ساری سفر چھوڑ کر کے ابو طالب نے حضور کو شام واپس بھیج دیا حضرت ابو بکر کے ساتھ. لہذا حضور کے نبی ہونے پر ابو طالب کا ایمان تھا اور یقین تھا تو واپس بھیج دیا. جامع ترمذی کی روایت پیش کی ہے، سنیوں کی تیسری بڑی عظیم کتاب. اب مجھے بتائیں اگر دیگر وہ میں روایات پیش کروں کہ حضور شب ابو طالب کے اندر حضور جب سوتے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور کے بستر پر رات کو بستر چینج کرتے رہتے ہیں ابو طالب. وہ روایات آپ سنتے رہتے ہیں، وہ پیش نہیں کرتا. تو کئی ایسی اور روایات ہیں جو ابو طالب کے ایمان کے اوپر دلائل ہیں. ہائے ہائے. ارے اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے نکلنے والا وہ چشمہ جو پانی کے لیے نکلا تھا اور آج آب زمزم کہلاتا ہے، ایک وہ چشمہ بھی ہے جو ابو طالب کے لیے نکلا ہے اور حضور کی ایڑیوں سے نکلا ہے. طبقات سعد بن سعد کے اندر، آل صحابہ کے اندر، تاریخ دمشق کے اندر، دمشق کبیر میں عساکر کی، اور حلبیہ کے اندر راوی عمر بن سعید ہے، ابو طالب سے روایت کرتی ہیں. ابو سعید کہتے ہیں عمر بن ابو سعید کہتے ہیں میں نے ابو طالب سے سنا. ابو طالب کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ بعد یہ ذل مجاز میں تھا کہ مجھے پیاس لگی اور میں تڑپ رہا تھا. میں نے کہا یا رسول اللہ بہت زیادہ پیاس لگی ہے، اے بھتیجے بہت پیاس لگی ہے. اب حضور نے فرمایا میرا چچا اور پیاسا. حضور نے اپنی زمین پر ایڑی ماری اور چشمہ جاری ہو گیا. فرمایا وہ جو چشمہ تھا اسماعیل کے لیے تھا، آج محمد عربی کی ایڑی سے نکلا ہوا جو چشمہ ہے یہ خاص ابو طالب آپ کے لیے ہے. اور سب سے پہلے تو علوم حدیث کی بات کرنے والوں سے میں معذرت کروں گا. میں نے کتب علوم حدیث پڑھی ہیں
اور میں نے دلائل کے انبار لگا کر علوم حدیث پر 4 بڑے لیکچر ریکارڈ کروا چکا ہوں، یوٹیوب پر دیکھ لو۔ فن حدیث کے اندر مجھے کوئی منطق نظر نہیں آئی جس میں میں نے یہ دیکھا ہو کسی کافر سے کوئی روایت لی گئی ہو۔ ہائے ہائے ہائے، کسی کافر سے کوئی روایت نہیں قبول کی جاتی، لیکن اس کے اندر طبقات ابن سعد کے اندر اور دیگر کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ ابو طالب روایت کرتے ہیں اور صحابی رسول نے یہ روایت ابو طالب سے لی ہے، اور صحابی رسول کا یہ عقیدہ تھا کہ ابو طالب مسلمان ہے تبھی روایت لی، ورنہ کسی کوئی صحابی بھی غیر مسلمان کافر سے کوئی روایت نہیں لیتا تھا۔ اور پھر محدثین نے اس کو نقل کیا۔ اگر سعید بن جو ہے مسیب سے اور عمر بن سعید سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے کافر ابو طالب سے روایت لے لی، تو آگے جو کتب حدیث کے اندر بڑے بڑے محدثین نے اس کو نقل کیا، انہوں نے خود یہ اصول بنائے تھے اصول حدیث کے، تو وہی اس سے رجوع کر لیتے، کہتے نہیں جی یہ کافر کی روایت قبول نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کیوں نقل کیا؟ لہذا عمر بن ابو سعید کا ابو طالب سے روایت لینا اور طبقات ابن سعد اور دلائل النبوہ اور دیگر کتب حدیث کے محدثین کا نقل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ محدثین کے ہاں بھی ابو طالب درجہ اسلام اور مسلم تک پہنچتی ہیں، اور ثقات مسلمان اور صحابہ کے اندر ان کا نام ہے، ورنہ صحابہ کے علاوہ تو کسی سے روایت جائز ہی نہیں ہے لینا اسلام کے اندر۔ علوم حدیث کی بات ہو گئی۔ اب یہاں پر میں آخری بات کر کے آپ لوگوں سے جس چاہوں گا، یاد رکھیں اسلام کا ایک قانون کہ مرد عورت کے ساتھ نکاح کے بغیر نہیں رہ سکتا، آپس میں ملاپ نہیں کر سکتا۔ یہ قانون اسلام کا اعلان نبوت کے فوراً بعد نازل ہوا قرآن کریم کے اندر، اور کون کون سی عورتیں حلال ہیں اور کون حرام ہے، کیونکہ عرب کے اندر یہ ایک گندگی تھی اس وقت، اس کو مٹانے کے لیے سب سے پہلے یہ ہوا۔ اور جس کا نکاح باطل ہے وہ اس طرح سے نکاح دہرائے، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ قانون سب سے پہلے نازل ہوا۔ اب ابو طالب کی شان میں جو آخری بات اور ایمان ابو طالب پر آخری چیز پیش کرنے لگا ہوں، اس کو توجہ سنیے گا۔ حضور اکرم نے اعلان نبوت کے بعد یہ اعلان کیا کہ مرد اور عورت کا آپس میں نکاح کے بغیر رہنا اور اس طرح کا کون کون سے رشتوں سے نکاح کرنا جائز ہے، یہ شریعت پیش کی۔ نبی جو شریعت پیش کرتا ہے پہلے خود اس پہ عمل کرتا ہے، پھر وہ امت تک پہنچاتا ہے۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت سے پہلے جو نکاح ہوا تھا، جو جاہلیت کے دور میں خدیجہ کبریٰ سے ہوا تھا، اس نکاح کی بات کروں گا اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ وہ نکاح 25 سال کی عمر میں حضور اکرم کا صلی اللہ علیہ وسلم کا خدیجہ کبریٰ کے ساتھ ہوا، اور اس کا خطبہ کس نے دیا؟ حضرت ابو طالب نے۔ دلائل سن لو۔ اور اس کا حق مہر کس نے دیا؟ حضرت ابو طالب نے۔ اور مشرک اور کافر کا نہ خطبہ قابل قبول ہے، نکاح پڑھانا قابل قبول ہے، نہ اس کی گواہی قابل قبول ہے، اور نہ ہی اس کا حق مہر قابل قبول ہے۔ لہٰذا وہ نکاح باطل ٹھہرا، اور اعلان نبوت کے فوراً بعد حضور کو سب سے پہلے وہ نکاح دہرانا چاہیے تھا۔ اگر حضور نے وہ نکاح نہیں دہرایا تو سمجھ لو کہ حضور ابو طالب کو مومن سمجھتے تھے تو تب نہیں دہرایا۔ بات سمجھ نہیں آئی؟ پہلے حوالے جات سن لیں۔ ابن جوزی نے الوفاق کے اندر، سیرت حلبیہ کے اندر علامہ حلبی نے، عبدالحق محدث دلوی نے، علامہ سہیلی نے، علامہ دہلان نے، ابن خلدون نے اور علامہ حلبی نے سیرت حلبیہ کے اندر جلد نمبر 138 میں روایت کیا کہ خطبہ نکاح حضرت ابو طالب نے پڑھایا تھا، اور حق مہر 20 اونٹنیاں ابو طالب نے دی تھی۔ ارے وہ آدم علیہ السلام کا نکاح مئی ہوا کے ساتھ، جب آدم علیہ السلام مئی ہوا کی طرف بڑھنے لگے، الجنس یمیلون علی الجنس کے تحت، تو قریب ہونے لگے تو اللہ کا حکم ہوا آدم ٹھہر جا۔ المستدرک علی الصحیحین کی صحیح روایت موجود ہے، یہ میں نے وسیلے کے باب میں پیش کی تھی کہ آدم علیہ السلام کو جب یہ حکم ہوا کہ آدم ٹھہر جا، پہلے حق مہر ادا کر۔ حق مہر کیا ہے؟ فرمایا دونوں رسول اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو۔ ارے آدم اور ہوا کا حق مہر تو نکاح جائز ہونے کے لیے اور حلال ہونے کے لیے درود مصطفیٰ ٹھہرا، اور حضور کا حق مہر جو ہے دینے والا کافر ٹھہرا۔ کوئی ایک منطق تو ہمیں بتائیں، کوئی ایک منطق تو ہمیں بتا دیں کہ جو حضور کا حق مہر جس نے دیا ہو وہ کافر تھا، اور آدم جو ہے وہ بھی حق مہر دیں تو حضور کا دیں۔
اور حضور کے نکاح پہلے نکاح کا مہر کافر اور خطبہ بھی کافر بڑھائے اور حضور اس نکاح کو دہرائیں بھی نہ. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ میں حق جاننے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں میرا کیا عقیدہ ہے اس پہ؟ میرا یہ عقیدہ ہے کہ اسلاف کی بات سر آنکھوں پر. میرا یہ عقیدہ ہے کہ متقدمین کا جو عقیدہ ہے کہ ابو طالب ثابت نہیں تو وہ بھی حق پر ہے، اور جو متاخرین کا عقیدہ ہے یہ بھی حق پر، دونوں حق پر. اور میرا عقیدہ یہ ہے، میں سلام کرتا ہوں اگر قیامت کے روز ابو طالب کے قدموں کی خاک مل جائے تو میرا کام بن جائے گا. اور میں یہ عقیدہ ہے کہ ماں ابو طالب پر کلام نہ کرو، نہ جواز کا نہ عدم جواز کا، سکوت اختیار کر لو، اللہ پہ چھوڑ دو، احترام ان کا لازم کرو، احترام ان کا لازم کرو. اگر کوئی مسلمان ہو کر ابو طالب کا احترام نہ کرے تو اس کا اسلام کسی کام کا نہ آئے گا. ابو طالب کو تو کافر تم کہہ دو، لیکن تمہارا اسلام کسی کام کا نہیں اگر تم ابو طالب کی طرف انگشت تنقید اٹھاؤ گے. دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں عشق ابو طالب عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.